بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ذاتی مکان، گاڑی، دولت، سب کچھ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آج بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایسا وظیفہ ہے جو پہلے کبھی نہیں شیئر کیا میں نے نہیں کیا، باقی اگر کسی نے کیا ہوا ہو تو اللہ کا قرآن ہر کسی کا ہے تو کر سکتا ہے۔ سورہ کوثر کا جو وظیفہ ہے یہ میں نے پہلے بھی ایک اپنے چینل پر شیئر کیا ہوا ہے، لیکن سورہ کوثر کا ہے یہ والا وظیفہ پہلی بار شیئر کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اگر کوئی بات نہیں مان رہا، یا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے، اس کاروبار چل نہیں رہا، ہر کام کے لیے بس یہ ایک وظیفہ آپ کر لیں، آپ اس کے معجزات دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ان کا کوئی کام بن نہیں رہا۔ بندشیں اور رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے یہ ایک مجرب ترین عمل ہے۔ ویسے بھی اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کسی بھی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ جو بھی حاجت آپ اس سورت کے توسط سے مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی وہ حاجت ضرور قبول کرتی ہے۔ سورہ کوثر کے پڑھنے والوں کو اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا، وہ بس اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو ابھی آپ کی مراد ہے، وہ اللہ تعالیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی نہیں ہو اور آپ جب سورہ کوثر پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مراد پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے نزدیک ہے، ہمارے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کو یہ چیز چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ایک چیز کو جب ڈالتا ہے تو اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ ہمارے نصیب میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایک چیز اللہ تعالیٰ سے ان کے وظائف سے مانگے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی وہ ضرور پوری کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کے لیے اللہ کے قرآن سے تلاوت کی ہوئی ہوتی ہے۔ جو ہم اگر غلط راستوں پر چلیں گے تو اس سے بھی اللہ قرآن کے ذریعے ہی ہمیں واپس لے کر آتا ہے، اپنے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے اور اس کے لیے ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے۔ پانچوں وقت نماز کے بعد آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، تہجد کے نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس کے لیے کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے۔ اس وظیفے کو مرد اور عورتیں دونوں کر سکتی ہیں، اور عورتیں خاص ایام میں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دوسرا وظیفہ کر رہے ہو تو اس کے فوراً بعد بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک تو جو پہلے ہی وظائف میں بتا چکی ہوں کہ وظائف میں درود شریف کا ایک خاص کردار ہوتا ہے، تو ایسا ہے کہ جو آپ وظیفہ شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ان کلمات کے ساتھ آپ نے درود شریف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف ہو، درود ابراہیمی ہو اور یا چھوٹا درود شریف ہو، کوئی بھی درود شریف ہو، آپ 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی طرف اپنا ہاتھ رکھ کر
21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں اپنے مراد کو رکھنا ہے کہ جو آپ کی مراد ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھو، اور پہلے 11 مرتبہ درود شریف یا 7 مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لو، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو۔ اس میں ٹائم نہیں لگتا، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ایک بار نہیں کرنا، کچھ ٹائم تک ضرور کرنا ہے، 11 دن کرنا ہے، 21 دن کرنا ہے یا 41 دن کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر جب دوسرا مقصد ہو اس کے لیے دوبارہ سے شروع کر لیں۔ ہاں، اگر درمیان میں مقصد پورا ہو جائے، جیسے ہی پورا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو کہ آدھا ہو چکا ہو کام آپ کا اور آدھے میں آپ چھوڑ دیں، نہیں، جیسے آپ کا کام پورا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو ختم بند کر دینا ہے۔ پھر دوسرے مقصد کے لیے دوبارہ سے سرے سے ہی شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹائم جو لمٹ ہے وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ اس وظیفے کے اثر اتنے اثر ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس نے بھی اس کو کیا ہے کوئی مایوس نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کی ہر مراد پوری کی ہے، چاہے گاڑی چاہیے ہو، بنگلہ چاہیے ہو، گھر چاہیے ہو، دولت چاہیے ہو، اولاد چاہیے ہو، جو بھی چاہیے ہو۔ اچھا، اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے دشمن کو ذلیل کر دیتا ہے، آپ کے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس کے لیے شاید میں نے الگ سے اس کا وظیفہ دیا ہوا ہے، لیکن آپ نے یہ دشمن کے لیے استعمال نہیں کرنا، یہ آپ نے اپنے نیک خواہشات کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ، 101 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، یہ جو 2 کلمات ملتے ہیں سورہ کوثر اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ آپ اس وظیفے کو کیجئے اور آپ اس کے اثرات دیکھیے، آپ اس کے کمالات دیکھیے، آپ اس کے معجزات دیکھیے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں، آمین۔ السلام۔